یہ سوال بڑا مزدار آیا ہے اور جس نے بھی بھیجا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بھیجا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں کیا ان کو بھی کوئی اجر و ثواب ملتا ہے، یا جو لوگ، میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی بڑھا رہا ہوں اس کو، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور ان کو ذرا دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو ذمہ داری تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ ادا کر رہے ہیں، اور دوسری ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں جواب دیتا ہوں۔ الجواب حامداً و مسلماً۔ دیکھیں، اسلامی حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ہدایات اور ارشادات فرمائے ہیں جن کو یہاں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، میں چند جو مجھے یاد بھی ہیں اور وہ چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے اکثر ہدایات کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو مسلمانوں کی کسی، یہ بھی یاد رکھیے گا، نمائندگی تنظیم ہے یا مجاہدین کی تنظیم ہے یا کسی اسلامی ادارے یا مدارس کی طرف سے اندرون ممالک یا بیرون ممالک کی زکوٰۃیں وصول یابی کے لیے سفر کرتے ہیں، یا سفیر ہے یا محصل ہے یا مبلغ بن کر جاتے ہیں، اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ صحیح طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، صحیح طور پہ شریعت کے مسائل کی پابندی کرتے ہیں، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے، تو ان کے لیے مختلف خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور جو لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں اور شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ یہ بھی بات حق ہے۔ حضرت رافع بنت خریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل صدقات، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے اندر عاملین صدقات یعنی کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو روانہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عاملین صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے جو صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے پر اللہ کے لیے کام کرتے تھے اور جب تک اپنے گھر واپس نہ لوٹائیں اللہ کے راستے میں غازی کی مانند ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو غازی مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی عامل زکوٰۃ وصول کرنے والی کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ خیر خواہی اور صحیح طریقے پر کام کرے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، جو زکوٰۃ وصول کر کے آتے تھے، ان کو بھی اسی زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ رقم ان کو بطور کام کرنے کے ادا کی جاتی تھی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا یہ والعاملین علیہا کی جو آیت ہے یہ اسی کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔